الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فإنه قد غوى وإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا صدق الله العظيم. یہ کافر لوگ اگر اس وقت تم سے لڑ گئے ہوتے تو یقیناً پیٹھ پھیر جاتے اور کوئی حامی و مددگار نہ پاتے. یہ اللہ کی سنت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ. وہی ہے جس نے مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، حالانکہ وہ ان پر تمہیں غلبہ عطا کر چکا تھا اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا. یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر کی آیات ہے. سورہ الفتح ہے، آیت نمبر 22، 23 اور 24. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 اپنے صحابہ کرام کو لے کے جب حدیبیہ مقام پر پہنچے تھے تو اس وقت بڑی ایک آزمائش تھی کہ آئے وہ عمرہ کرنے تھے لیکن روک دیے گئے کہ مکہ میں نہیں جا سکتے. کافی اس میں پریشانی رہی صحابہ کرام کو بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خدا کے پیغمبر تھے وحی کے مطابق وہ فیصلے کر رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار مکہ کی شرائط مانتے جا رہے تھے. حضرت عمر گھبرا رہے تھے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے دب کر شرائط کیوں قبول کر رہے ہیں. لیکن دور اندیشی پیغمبر کی وہاں تک کوئی نہ صحابی پہنچ سکتا ہے نہ دوسرا کوئی خلیفہ راشد پہنچ سکتا ہے. صرف اللہ نے یہ دوربینی اور دور اندیشی پیغمبر کو عطا کی. دوسرا وحی کی تائید اسے حاصل. تو ایسے موقع پر حضرت انس بیان کرتے ہیں انا ثمانین رجلا من اہل مکہ ہبطوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متصلحین یریدون غرۃ النبی و اصحابہ. کہ اس مکہ کی وادی میں 30 کے قریب مکہ کے لوگ مسلح ہتھیار بند وہ سمجھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غافل ہیں، آپ کے ساتھی بھی غافل ہیں، انہیں کوئی خبر نہیں ہے تو اچانک ہم ان پر حملہ کر. فَأَخَذَهُمْ سَلَمًا وَاسْتَحْيَا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بیدار مغز تھے
کہ دشمن کی خفیہ چالوں کو بھی فوراً سمجھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بدنیتی کو فوراً بھانپ لیا اور انہیں سب کو گرفتار کر لیا، اور بجائے اس کے کہ وہ تو انہیں مارنے آئے تھے، قتل کرنے آئے تھے، اس کے جواب میں بنتا تو یہ تھا کہ یہ ان کو قتل کرتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قتل نہیں کیا۔ فانزل اللہ تعالیٰ، تو اس وقت اللہ نے یہ آیت نازل کی تھی، وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ، کہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے تمہارے ہاتھ ان سے اور ان کے ہاتھ تمہارے سے روک لیے، ایک دوسرے پر حملہ نہیں کیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت آپ دیکھ لیں کہ جو قاتل بن کے آئے ہیں انہیں صرف گرفتار کیا ہے، اور کبھی دشمن پہ غلبہ پا کے وہ اس کو اس طرح سے امن کے ساتھ نہیں رہے، لیکن پیغمبر کیونکہ رحمت للعالمین تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو ہدایت دینے آئے تھے، کافروں کا ملیہ میٹ کرنے اور انہیں ختم کرنے نہیں آئے تھے، انہیں ہدایت دینے آئے تھے۔ عن عائشہ قالت ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادما له قط ولا امرأة قط۔ حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کرتی ہیں جو گھر کی بھیدی ہیں، بیوی گھر کی بھیدی ہوتی، اس سے زیادہ قریب کون ہوتا؟ تو ان کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی خدمت گار کو، کسی غلام کو، کسی بچے کو کبھی مارا نہیں تھا، نہ کسی عورت کو مارا۔ 11 کے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کسی بیوی کا 11 میں سے کوئی معمولی سا سٹیٹمنٹ نہیں ملتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھایا۔ یہ ہے وہ عظمت اندرون خانہ کہ گھر کے اندر آپ کتنے شفیق تھے۔ وَلَا ضَرَبَ بِيَدِهِ إِلَّا أَن يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے اگر کوئی کافر آ گیا ہے میدان جنگ میں تو اس کو تو پھر مقابلے میں جواب دینا ہی پڑتا۔ وَمَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ فَانْتَقَمَ مِنْ صَاحِبِهِ إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ مَحَارِمُ اللَّهِ فَيَنْتَقِمُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی سے انتقام نہیں لیا اپنی ذات کی خاطر، کبھی اگر انتقام لیا ہے تو وہ اللہ کی خاطر، کہ کوئی اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو اس کی بے حرمتی کرے، اس کے حدود توڑے تو اس کا انتقام لے۔ وَمَا عُرِضَ عَلَيْهِ أَمْرَانِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا إِلَّا أَن يَكُونَ مَعْصُومًا، اور کبھی بھی آپ کے سامنے 2 کام آ جائیں اور 2 کاموں میں سے ایک کام آسان ہو اور ایک ذرا مشکل ہو، تو جو آسان کام ہوتا تھا اسے اختیار کرتے تھے۔ یعنی بعض ہمارے صوفی لوگ جو متشدد ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ 2 چیزوں میں چوائس جو دی گئی ہے تو اس میں سے جو سخت ہے اس کو اختیار کرنے کی کوشش کریں گے کہ شاید اس میں ثواب زیادہ ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ آپ مشکل کام کو اختیار نہیں کرتے تھے، جو دونوں میں سے آسان ہوتا تھا اسے اختیار۔ یہ تھی آپ کی رحمت للعالمینی، اور اسی کا سبق آپ نے اپنی امت کو دیا۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا انہا قالت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم هل اتى عليك يوم كان اشد من يوم احد۔ حضرت عائشہ یہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار پوچھا کہ احد کے دن سے زیادہ بھی سخت کوئی دن آپ پر آیا ہے؟
کیونکہ احد کے میدان میں آپ کے دانت مبارک ٹوٹ گئے تھے اور خود جو لوہے کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی اس کی لوہے کی کڑیاں آپ کی پیشانی مبارک میں کھپ گئی تو زخمی ہو گئے تھے اچھے خاصے اور خون بہہ رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ یہ دونوں ہی آپ کے خون کی پٹیاں کر رہے تھے، کسی طرح خون رک جائے۔ تو جواب میں فرمایا فقال لقد لقیت من قومک وکان اشد ما لقیت منهم یوم العقبہ، فرمایا کہ اے عائشہ آپ کی قوم سے مجھے اس احد کے دن سے بھی زیادہ سخت دن کا سابقہ آیا تھا، پیش آیا تھا۔ اذ ارزت نفسی علی بنی عبد کلال ولم تجبنی الی ما اردت، میں طائف میں جب گیا تھا دعوت دینے کے لیے تو بنو عبد کلال جو تھے انہوں نے میری دعوت اسلام کی قبول نہیں کی جو میں ارادہ لے کے گیا تھا۔ فانطلقت وانا محموم علی وجہی، انہوں نے جو میرے ساتھ بد سلوکی کی تھی اس کی وجہ سے میں انتہائی غمگین واپس ہوا۔ فلم استفق الا بقرن ثعالب، قرن ثعالب کے مقام پر پہنچا ہوں۔ فرفعت راسی، سر میں نے جب اٹھایا فاذا انا بسحابہ قد اظلت، آسمان پہ دیکھا تو ایک بادل کا ٹکڑا جو مجھے سایہ کر رہا تھا۔ فنظرت فاذا فیہا جبریل، دیکھا تو اس بادل میں جبریل علیہ السلام نظر آئے۔ فنادانی، انہوں نے آواز دی ان اللہ قد سمع قول قومک لک وما ردوا علیک، کہ حضور اللہ تعالیٰ نے آپ کی بات سن لی ہے جو آپ وہاں پیش کر کے آئے ہیں، اور آپ کو جو جواب دیا گیا وہ بھی اللہ نے سن لیا۔ وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِ، اور اب اللہ تعالیٰ نے یہ پہاڑوں کا فرشتہ جو ہے، پہاڑوں کے لیے بھی الگ سے فرشتہ مقرر کیا ہوا، تو وہ اللہ نے بھیجا ہے تاکہ آپ اسے حکم کریں کہ جو چاہتے ہیں وہ کریں۔ فنادانی ملک الجبال، مجھے پھر پہاڑوں کے فرشتے نے پکارا۔ فسلم علیہ، مجھے سلام کیا۔ ثم قال، پھر کہا ان اللہ عز و جل قد سمع قول قومک لک، بے شک اللہ تعالیٰ نے حضور آپ کی بات سن لی ہے، آپ کی قوم کی بات بھی سن لی۔ وانا ملک الجبال، میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں۔ وقد بعثنی ربک الیک لتأمرنی بامرک، مجھے آپ کے پروردگار نے آپ کی طرف بھیجا ہے کہ مجھے جو بھی حکم کرے۔ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فما شئت، حضور آپ جو چاہیں وہ حکم دیں۔ ان شئت اطبقت علیہم الاخشبین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ طائف کا علاقہ جو ہے دو پہاڑوں کے درمیان کے اندر ہے، میں دونوں پہاڑوں کو کھینچ کے ملا دیتا ہوں اور ان بستی والوں کو دونوں پہاڑوں میں پیس دیتا ہوں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوراندیشی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ دیکھیں، جواب کیا دیا۔ حالانکہ اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے تھے کہ زخمی ہو کر آپ زمین پر گر رہے تھے، جوتیوں میں خون جم گیا تھا اور وہ جوتیاں اترنے نہیں تھیں، اتنے زخمی ہیں۔ تو اس حالت میں جب پہاڑوں کا فرشتہ پیشکش کرتا اللہ کی طرف سے، تو جواب کتنا خوبصورت اور عظیم الشان ہے کہ دنیا کا کوئی رہنما ایسا جواب نہیں دے سکا۔ فرمایا بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ ولا یشرک بہ شیئا، نہیں ان کو سزا نہیں دینی، بلکہ میں امید رکھتا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی بندگی کریں گے اور اس کے ساتھ ذرا بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔
یہ حوصلہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا زخمی کیا گیا ہو، اتنا پریشان کیا گیا ہو، اتنی انسلٹ کی گئی ہو، لیکن اس کے جواب میں دیکھیے کیا عظیم الشان آرزو اور تمنا ہے کہ ان کی نسلوں سے امید ہے کہ ایسے لوگ پیدا، اور بالکل پھر ہوئے۔ طائف آج تک دیکھیں کہ وہ مسلمان علاقہ ہے، جزیرۃ العرب کے اندر وہ شامل ہے، تو خداوند عالم نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، بہترین مثالیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے پیش کرتے ہیں کہ ہمیں بھی دنیا ستائے پریشان کرے تو اسی طرح صبر سے، تحمل سے، بد دعا دینے کے بجائے ان کے لیے دعائیں کریں، ممکن ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے۔ پیغمبر اپنے دشمنوں کے خاتمے کے لیے آرزومند نہیں تھے، بلکہ اس بات کے آرزومند تھے کہ اللہ ان سب کو ہدایت نصیب کرے اور ان کو جہنم کی آگ سے بچا دے۔ یہی تمنا اور آرزو آج ہماری بھی ہونی چاہیے کہ جتنے ہمارے بدخواہ ہیں ان کے لیے دعائے ہدایت کریں کہ اللہ پاک انہیں ہدایت نصیب کرے، صراط مستقیم انہیں سجھائے اور آخرت کی انہیں فکر ڈالے۔ اس دنیا کے اندر جو ڈوبے ہوئے ہیں وہی ایک دوسرے کے دست و گریبان ہیں۔ جو لوگ آخرت کی فکر رکھتے ہیں وہ کبھی یہاں ایک دوسرے کا گریبان نہیں پکڑتے، نہ ایک دوسرے سے لڑتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی عظمت یہی تھی کہ ان کے دماغ میں قدم قدم پر آخرت کی فکر نبی علیہ السلام نے ڈال دی اور دنیا کی فکر بالکل ختم کر دی۔ اللہ تعالیٰ ان کی عظیم الشان جو نعمت انہیں نصیب تھی اس کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرما دیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ حضرات، آپ جانتے ہیں یہ کرونا وائرس کا جو دوبارہ حملہ ہو رہا ہے، اس کے لیے حکومت سختی کر رہی ہے، تو کافی سختی کے انہوں نے آرڈر کیے ہوئے ہیں، تو ہم اسی احتیاط کی بنیاد پر آج 2 نمازیں جمعے کی پڑھیں گے، ایک 1:15 بجے، دوسری 1:45 بجے، اور آئندہ بھی یہ ٹائم یاد رکھیں۔ پیچھے ہم نے وہ لسٹیں بنا دی ہیں، جو لوگ پہلے گروپ میں آنا چاہتے ہیں وہ اپنے نام اور ٹیلی فون نمبر لکھ دیں، ٹیلی فون ای میل لکھ دیں گے تو اس طرح کی جو چیزیں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اگر ہمارے پاس آپ کی معلومات ہی نہیں ہوگی تو کیسے آپ کو اطلاع دی جا سکتی؟ تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، یہ وبا جو دوبارہ پھوٹ رہی ہے اس سے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ کرے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد فیا معاشر المسلمین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد بعدد من صلی وصام۔ اللہم صل علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی سائر صحابۃ والتابعین وعلی عبادک الصالحین۔ اللہم اید الاسلام والمسلمین۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم، واخذل من أعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم ثبتنا على الإسلام، اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات۔ عباد اللہ رحمكم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى
وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واعز واجل واتم واہم واعظم واکبر. صفحے بنا لیں، سوشل ڈسٹنس کا خیال رکھیں اور ماسک سب لوگ لازمی پہن کر آئیں. حضرات جیسا کہ لوگ کم ہیں، کوشش کریں کہ کھلے کھلے کھڑے ہوں کیونکہ کافی